یہ کہتے ہیں کہ کسی نے مذاق میں کہا، کوئی نماز کے لیے جا رہا تھا، کہا بھئی میرے حصے کی نماز بھی تم ہی پڑھ لینا، تو سارے بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے وہ ہنس پڑے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس میں اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرض کردہ ایک بہت ہی اہم عبادت کے لیے تحقیر کا پہلو ہے۔ کبھی بھی اگر 50 لاکھ روپے کی بات ہوتی، کروڑ کی بات ہوتی، کبھی ایسا نہ کرتے کہ میری جگہ تم لے لو، مذاق میں بھی نہ کرتے کہ سیریس ہو کے کہیں لے نہ لے اور بعد میں پھڈے پڑیں گے اور مسائل ہوں گے۔ لیکن دین کے معاملے کے اندر ہمیں مستیاں اور مذاق سوچتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کیش ہے اور آخرت ادھار ہے، انعام بھی ادھار ہے اور سزا بھی ادھار ہے، اس لیے ہم زیادہ مستیوں میں آ جاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی ڈنڈا مقرر ہوتا کہ جو نماز قضا کرے گا یا نماز کا مذاق اڑائے گا تو زور سے آگے سر پہ لگتا اور بلڈ نکل جاتا اور سر پھوٹ جاتا آدمی کا، پھر کوئی بھی جرأت نہ کرتا۔ یہ اصل میں شیطان ہمیں بہکاتا ہے، اور اس طریقے سے جب آپ مذاق کریں گے سارے بیٹھے ہوں کے دل میں بھی نماز کی حقارت پیدا ہوگی۔ جو نمازی ہے بیچارہ وہ بعض اوقات احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، جھیپ میں مبتلا ہو جاتا ہے، جھیپ جاتا ہے اور بیچارہ جان بچا کے بھاگتا ہے۔ یہ آپ نے کون سا بہادری کا کام کیا؟ کیا اس سے اللہ راضی ہوگا، رسول راضی ہوں گے، فرشتے راضی ہوں گے، یا شیطان راضی ہوگا اور نفس خوش ہوگا؟ تو جو نفس اور شیطان کی اس طرح کی غلامی کرے، فقہا کے نزدیک وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا کہ جو فرض کردہ عبادت کے اس طرح مذاق اڑائے، اور جتنے اس پہ ہنسے اور خوش ہوئے ان سب پر اور یہ کرنے والے پر بھی تجدید ایمان اور تجدید نکاح لازم ہے۔ خدا را اپنے مذاقوں کا نشانہ دین کو نہ بنائے۔ دنیاوی لحاظ سے آپ مذاق کر سکتے ہیں، وہ بھی شستہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو، اس میں جھوٹ شامل نہ ہو، بہت ہی زیادہ عادت میں شامل نہ ہو کہ چہرے کا نور زائل ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھار شستہ مذاق کرنا شریعت منع بھی نہیں کرتی، لیکن خدا را دین کو اس سے محفوظ رکھیں اور دین کا مذاق نہ اڑا کر اپنے ایمان کو بھی محفوظ کریں، ورنہ ایمان ہاتھ سے چلا جائے گا اور انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کہتے ہیں خاتون تھی، وہ شوہر سے لڑ جھگڑ کر 1 ماہ بس شوہر کے پاس رہیں، پھر میکے چلی گئیں۔ یہاں شوہر بیچارہ انتہائی بیمار ہوا، ایک دفعہ بھی آ کے تیمارداری نہیں کی، ایک رات بھی خدمت نہیں کی، حتیٰ کہ وہ وفات پا گیا۔ پھر عورت نے عدت بھی اس کے یہاں پوری نہیں کی، اپنے کہیں پر پوری کر لی، تو کیا اس عورت کا نکاح باقی رہا تھا یا نہیں رہا تھا؟ دیکھیں نکاح تو باقی رہے گا، نکاح ٹوٹنے کے اسباب میں سے یہ نہیں ہے۔ نکاح ٹوٹنے کے اسباب میں سے ایک تو موت ہوتی ہے کہ شوہر فوت ہو جائے تو نکاح ختم ہوگا، یا پھر طلاق ہے اور خلع ہے، یا خدا نخواستہ عورت مرتدہ ہو جاتی ہے، شوہر مرتد ہو جاتا ہے، اسلام چھوڑ کے کسی اور طرف چلے جاتا تو نکاح بریک ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو ہے کہ عورت ناراض ہو کے چلی گئی، یا ویسی وہ چلیں ناشزہ کہلاتی ہے ایسی عورت کہ نافرمان تھی، شوہر کی خدمت نہیں کی، چلی گئی، گناہ گار ہوگی، بہت گناہ گار ہوگی اگر کوئی معقول وجہ نہیں تھی تو، کیونکہ یہ تو صرف ایک طرف کی ون سائیڈڈ بات ہے۔ ہو سکتا ہے شوہر نے کوئی ایسا مسئلہ کیا ہو، شوہر کے گھر والوں نے، کہ وہ عورت صحیح ناراض ہو کر گئی، وہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن ہم اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ شوہر کا، بیوی کا سارا قصور اگر مان لیا جائے تب بھی بہرحال یہ نکاح ٹوٹنے کے اسباب میں سے نہیں تھا، وہ اس کی بیوی ہے اور اس کی وارثہ بھی بنے گی۔ ایک بہن نے کویسچن کیا تھا، یہ ہالینڈ سے آیا تھا کویسچن، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے یہاں عورتیں اس طرح ختم کراتی ہیں کہ 11,000 بادام، یعنی 11,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور اتنی ہی تعداد کے بادام ہوتے ہیں، وہ پڑھیں گی اور جب پڑھیں گی تو کوئی درمیان میں بات نہیں کرے گا، اگر بات کر لے گا تو دوبارہ سٹارٹ کرے گا۔ جب یہ 11,000 مرتبہ پورا ہو جائے گا تو کوئی عورت ایک بادام اٹھائے گی اور منت مانتی ہے کہ میرا یہ کام ہو گیا تو یہی ختم میں بھی کرواؤں گی۔ اگر اس کی منت پوری ہو گئی تو پھر اس پر بھی یہ لازم مانتے ہیں کہ 11,000 مرتبہ سورہ اخلاص، 11,000 بادام پہ پھر وہی سلسلہ۔ کبھی ایک چیز لڈوؤں پر بھی ہوتا ہے، انہوں نے کہا، تو یہ بتائیے ایک باجی نے اس طرح باجی کو کرتے ہوئے دیکھا تھا، کوئی مخصوص انہوں نے ادارے کا بتایا، اس سے وابستہ ایک باجی تھیں، تو عورتیں ان کو دیکھ کے شروع ہو گئیں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں اس طرح کی چیزوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگرچہ میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ اس طرح سورہ اخلاص پڑھنا بھی جائز، بادام رکھنا بھی جائز، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کسی عبادت کا وعدہ کرنا جس کو منت سے تعبیر کرتے ہیں وہ بھی جائز، لیکن یہ جو اہتمام کرنا اس طرح کا 11,000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا، یہ کوئی آسان کام ہے؟ کتنا لمبا ٹائم، کتنے گھنٹے اس میں لگیں گے؟ پھر باداموں کا تکلف، پھر ایک بادام اٹھا کر منت ماننا۔ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو اصل دین سے ہٹا کر نہ قرآن کی بات کرو، نہ حدیث کی کرو، نہ فقہ کی کرو، نہ سیرت کی کرو، نہ قرآن و حدیث سے ثابت شدہ تصوف کی بات کرو، نئی نئی پھلجڑیاں ایجاد کر کے ان کو گھر کے اندر دے دو تاکہ اسی میں الجھے رہے ہماری اولاد اور ہماری آنے والی نسلیں، اور اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے سے دور ہو جائے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں ہیں. سرکار نے فرمایا ایک روایت میں کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, مضبوطی سے تھام کر رکھو گے ہدایت پا جاؤ گے, چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے. ایک کتاب, دوسرا میری سنت. اور ایک روایت میں ایک کتاب اور دوسرا میری اطرت یعنی میری اولاد, سرکار کی آل پاک, جو واقعی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہو, یہاں یہ مراد ہے. تو اب آپ اندازہ کریں کہ وہ چیزیں ہم نے چھوڑ دیں, یہ خرافات ہیں. اس کو میں خرافات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر وہ عمل کہ جو ہمیں سنت سے دور کر دیتا ہے, کسی بدعت کے اندر مبتلا ہوتا ہے, اس کی کوئی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا. میں اپنی بہنوں سے گزارش کرتا ہوں, اگر کوئی مجھے سن رہی ہیں, ہالینڈ سے سن رہی ہیں, کہیں سے بھی, ان باجی کو ان کو چھوڑ دیں ان کے حال پہ. باجی شارعہ نہیں ہے, شارع علیہ السلام میرے نبی کریم ہے. شارع احکام حقیقتاً اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. قرآن و حدیث کو فالو کریں, ان لوگوں کو چھوڑیں. اس طرح کی حرکات کر کے نئی نئی چیزیں ایجاد کر کے اصل میں اپنا نام بنا لیتے ہیں کہ یہ ہم نے شروع کیا تھا, کریڈٹ ہمیں ملے. اس سے بھی ایک حفظ نفس حاصل ہوتا ہے کہ اس کا موجد کون ہے, فلاں فلاں, اس سے وہ چوڑے ہو جاتے ہیں. یہ ایک کوئی کارنامہ نہیں ہے آپ کا کہ اس کو ایجاد کر کے آپ ساری زندگی تعریفیں سمیٹتے رہیں. میدان معاشر میں جب اس کا حساب دینا ہوگا, پوچھا جائے گا کہ سنت کو اس سے دور کرنے میں آپ نے بڑا تعاون کیا تھا, کیوں کیا تھا, کیا جواب ہوگا؟ اس طرح کی خرافات سے دور رہیں, ہمارا مشورہ یہ ہے. باقی جو نہ مانے میدان معاشر میں آپ خود جواب دے ہوں گے. ایک یہ خاتون نے جو کویسچن کیا تھا کہ کسی کو عادت تھی کہ وہ وطر سحری کے ٹائم میں اٹھ کے پڑھتا تھا, اور وہ اٹھا لیکن نیند بہت ہی غالب رہی, حتیٰ کہ وقت انتہائی قلیل ہو گیا. جب جاگے تو یا تو وضو کر لیں یا وطر پڑھ لیں. تو انہوں نے وطر پڑھ لیے, وضو چھوڑ دیا, بغیر وضو کے پڑھ لیا اور بعد میں اس کو لوٹایا. کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ چاہے آپ کو کتنی ہی عادت پختہ ہو, ہمارا مشورہ یہ ہے کہ وطر کو پہلے پڑھ لیا جائے. کیونکہ یہ شہری زندگی کی میں بات کر رہا ہوں, کیونکہ ہمارے روٹین بدلتے رہتے ہیں, اور بہت سارے بھائی بہن یہ کہتے ہیں کہ ہماری وطر قضا ہو جاتے ہیں. اس لیے عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیں بہتر ہے. یہ نفس کو سستی پہ محسوس ہوتی ہے بعض اوقات کہ یار ابھی چھوڑ دو, بعد میں پڑھ لیں گے, اور پھر بعد میں خطرے میں پڑ جاتے ہیں. پہلے پڑھ لیں بہتر ہے. لیکن بہرحال اب ہوا یہ کہ جب آپ نے وقت قلیل تھا, تو اس کے لیے آپ کو تیمم کر کے آپ اگر پڑھ لیتے ایک قول کے مطابق تو زیادہ بہتر تھا. لیکن بے وضو وطر پڑھنا, اگر تو یہ وطر کو حقیر, نماز کو معمولی حقیر سمجھ کر تھا, پھر تو کفر ہے, یاد رکھیں. اور اگر حقیر اور معمولی سمجھ کر نہیں تھا, بے خیالی میں جلدی سے بس پڑھ لیا کہ یار وطر ادا ہو جائے, تو کم از کم گناہ کبیرہ ضرور ہے. اس طریقے سے کوئی عام آدمی خود اجتہاداً فیصلہ کر کے عبادات کو اختیار نہیں کر سکتا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم نہیں جانتے اہل علم سے پوچھو. اس لیے پہلے سے تمام مسائل سیکھ لینے چاہیے کہ کبھی اگر میرے لیٹ آنکھ کھلتی ہے تو مجھے کیا طرز عمل اختیار کرنا ہے, کہاں پہ مجھے لیے تیمم جائز ہے, کہاں تیمم جائز نہیں, چاہے نماز قضا ہو جائے. اگر تیمم سے نماز پڑھوں گا تو لوٹائی جائے گی کہ نہیں لوٹائی جائے گی. یہ سارے مسائل سیکھنے ہوتے ہیں اور عاقل بالغ کو سیکھنا لازم ہوتے ہیں. لہذا جس نے بھی ایسا کیا, اور اگر وہ خاتون ہیں جو سن رہی ہیں جنہوں نے کویسچن کیا آپ ہی نے کیا تھا, تو تجدید ایمان تجدید نکاح احتیاطاً کر لیں, اور آئندہ مجتہدہ بننے کی بالکل کوشش نہ کریں. اس کے مسائل پہلے سیکھیں, اور یہ بس ذہن میں رکھیں کہ بے وضو نماز کبھی بھی نہیں ہوگی. وضو آپ کو ضرور کرنا تھا. اب اگر نماز کی حقارت سمجھ کر کیا کہ ایسی کوئی ضروری کوئی ہے نماز کی وضو کروں, پھر تو کفر ہے, ورنہ کم از کم گناہ کبیرہ تو ضرور تھا. اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور آئندہ احتیاط کریں. ایک بھائی نے فرمایا, پہلے میں کال لے لیتا ہوں پھر انشاءاللہ اس سوال کو لیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی جان, جی بولیے. جی مفتی صاحب, میرے 3 سوال ہیں. جی بولیے. ایک تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کا نصاب لگنے سے پہلے اگر پیچھے کوئی زکوٰۃ رہتی ہو پچھلے سال کی دینے والی, تو نئے نصاب میں وہ آگے جمع ہو جائے گی کہ وہ پہلے دینی ضروری ہے نئے نصاب سے پہلے؟ ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ کہ اگر اذان ہو رہی ہو تو واش روم وغیرہ جانا ضروری ہے کہ نہ جائیں, یا اذان سے پہلے چلے جائیں؟ ٹھیک ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جو وہ نماز ہم پڑھتے ہیں کرسی پہ بیٹھ کے, تو وہ اگر ٹیبل پہ آگے پڑی ہو تو اس کے آگے ہاتھ رکھنا ضروری ہے کہ مثلا گھٹنوں پہ آ رکھ کے سجدہ کریں؟ ٹھیک ہے. اور ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی, میں نے کوشچن نہیں, مجھے جواب نہیں مل رہا تھا کہ آپ سوال کریں. وطر جو ہے وہ اگر سحری کے وقت انسان پڑھ رہا ہو, سحری کے ٹائم اس کی عادت ہے کہ سحری کے ٹائم پہ پڑھتا ہے, تو جو ہے نا اٹھا اور اتنا نیند غالب آ گئی کہ مطلب اٹھنے میں دیر ہو گئی, اتنا ٹائم تھا, یا وطر پڑھ لیتا یا وضو کر لیتا,
تو بغیر وضو کے وطر پڑھ لیے، پھر اس کو دوبارہ جو ہے وطروں کو لٹا دیا، تو کیا ایسا کرنا صحیح تھا؟ کیا اس کا؟ چلیں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اس